بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چینل میں نئے آنے والے سب دوستوں کو خوش آمدید۔ آج کا ہمارا تیسرا سبق ہے ان حروف کو الگ الگ طور پر سمجھنا، یعنی کون سے حروف قلقلہ ہیں، کون سے حروف حلقی ہیں، کون سے حروف یرملون ہیں اور ان کا مقصد کیا ہے۔ پچھلے دو اسباق کے اندر ہم نے ان حروف کی ادائیگی سیکھی ہے اور ان کے مخارج سیکھے ہیں، اور اب ان کو ہم الگ الگ طور پر سیکھتے ہیں۔ چنانچہ قاعدے والوں نے یہاں پر آسانی کی ہوئی ہے، دیے ہوئے بھی ہیں کہ نرم حروف کون سے ہیں۔ تو یہ نرم حروف ہیں ظا، ذال، ثا، بالکل نرمی سے ادا ہوتے ہیں، ان میں کوئی سختی نہیں، کوئی سیٹی نہیں ہے۔ اس چیز کا جو ہے وہ اچھے سے دھیان رکھنا ہے۔ اور آگے ہیں سیٹی والے حروف، یعنی جب یہ ادا کریں گے تو ان میں ہم جو ہے سیٹی لگائیں گے، زور سے پڑھیں گے۔ صاد، صاد، صاد بھی ادا ہو رہا ہے، ساتھ ساتھ سیٹی بھی لگ رہی ہے۔ زا، زا، دانتوں کو جوڑیں گے، سختی کے ساتھ پڑھیں گے تو اس کی سیٹی اپنی اسی کی آواز سے ہے، زا۔ آگے سین، سین، سیٹی بھی لگ رہی ہے اور سین بھی ادا ہو رہا ہے۔ آگے ہیں حروف قلقلہ، یہ 5 ہیں: قاف، طا، با، جیم، دال۔ قطب جدن، ان کا مجموعہ جو بنتا ہے قطب جدن وہ کہلاتا ہے۔ حروف قلقلہ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب یہ آیت کے اندر کہیں پر بھی ساکن آ جائیں، یعنی ان پر جزم ہو، تو پھر ان کو کیا ہے، ان پر آواز کو چھوڑ دینا ہے، آواز کو بند نہیں کرنا۔ جیسے کہ مثال کے طور پر قرآن پاک کی جو ہے سورۃ اخلاص دیکھ لیں آپ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، ہو احد، یہاں دیکھیں آخر پہ دال کو جو ہے ادا کرتے ہوئے آواز چھوڑ دینی ہے، احد، ایسا نہیں کرنا قل هو اللہ احد، یہ غلط ہے، احد۔ اور اس طرح سورہ فلق کے اندر قل اعوذ برب الفلق، فلق، ایسا نہیں پڑھنا قل اعوذ برب الفلق، یہ غلط ہے۔ حروف قلقلہ کا مقصد ہی یہی ہے کہ جب یہ ساکن ہوں گے تو ان پر آواز کو چھوڑ دیا جائے گا۔ آگے ہیں حروف حلقی، حروف حلقی 6 ہیں: حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا۔ یہ 6 حروف ہیں، ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب یہ آیت کے اندر آ جائیں اور ان سے پہلے اگر نون ساکن ہو، نون تنوین والا ہو، غنہ ہو، تو غنہ نہیں ہوگا، جیسے کہ سورۃ القاریہ کے اندر ہے فَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُ، یہاں پر من خفت موازین پڑھنا ٹھیک نہیں ہے، غنہ نہیں ہوگا کیونکہ آگے حروف حلقی میں سے خا آ گیا ہے۔ اور بھی بہت ساری ان کی مثالیں ہیں، جیسے ہم انشاءاللہ کہ قرآن پاک پڑھیں گے تو اس میں ہر ایک کی الگ الگ جو ہے وہ مثال وہاں پر پڑھیں گے، ہم مزید انشاءاللہ سمجھتے جائیں گے۔ آگے ہیں موٹے حروف، تو موٹے حروف جو ہیں وہ کل 8 ہیں، لیکن اس حساب سے کہ 7 تو ہر وقت میں، ہر لمحے میں موٹے ہوں گے جہاں بھی آ جائیں، اس لیے قاعدے والوں نے بھی یہاں پر جو ہے وہ 7 لکھے ہیں۔ اور 8واں جو ہے وہ را ہے، اس میں تھوڑی سی تفصیل یہ ہے کہ جب اس کے نیچے زیر آ جائے گی تو پھر وہ موٹا نہیں ہوگا، اسی وجہ سے قاعدے والوں نے بھی اس میں وہ شامل نہیں کیا، باقی اس پر زبر آ جائے یا پیش آ جائے تو وہ پھر وہ موٹا ہوگا۔ تو یہ 8 اس طرح ہیں: صاد، ضاد، طا، ظا، خا، غین، قاف، 7 ہیں، اور 8واں ہے را۔ یہ اوپر آپ قاعدے کے اندر دیکھ سکتے ہیں سبز نشان والے یہ سارے حروف جو ہیں یہ موٹے ہیں۔ آگے ہیں حروف یرملون، حروف یرملون جو ہیں وہ 5 ہیں: یا، را، میم، لام، واو، نون۔ معذرت 6 ہیں، حروف یرملون 6 ہیں۔ تو ان کا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ قرآن پاک میں جب یہ آ جائیں اور ان سے پہلے نون ساکن آ جائے تو ان کا ادغام ہو جاتا ہے، جس طرح مر ربہم، می، یوم، اور مم، ٹھیک ہے۔ اس حساب سے آگے جیسے آئیں گے ہم ان کو انشاءاللہ مزید سمجھتے جائیں گے۔ آگے ہیں جی ہم آواز حروف، ان حروف کی آواز جو ہے وہ ملتی جلتی ہے، اس لیے ان کو جو ہے وہ فرق کرنا چاہیے، قاعدے والوں نے اس لیے دیا ہے یہاں پر تا، طا، تا، طا۔ دیکھیں مخرج دونوں کا ایک ہے، لیکن کیا ہے، موٹا اور باریک ہونا ہے، آواز ان میں تبدیل ہوگی۔ آگے ثا، سین، صاد، تینوں میں فرق ہو، ثا،
سین صاد، آگے ہا 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 ہا، ذال زا، ضاد ضا، ذال زا ضاد ضا، آگے قاف کاف، قاف کاف۔ بس آج کا سبق جو ہے وہ مکمل ہوا، اور اس میں ہم نے حروفوں کو الگ الگ طور پر سیکھا ہے۔ امید ہے کہ سب دوستوں کو اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی، اور آپ سب سے ایک گزارش یہ بھی ہے کہ ان حروف کو بار بار پڑھا کریں، سمجھا کریں، سیکھا کریں۔ اگر بالفرض کسی دوست کو، کسی ساتھی کو پھر بھی سمجھ نہ آئے یا کوئی مشکل پیش آ رہی ہو تو وہ کمنٹ کے اندر ہم سے ضرور پوچھے، ہم انشاءاللہ العزیز ان کی اچھے سے رہنمائی کریں گے، اپنی بھرپور کوشش کریں گے۔ اور دوستوں سے گزارش ہے، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو اور اس سے اچھا سبق ملا ہو تو سب دوست جو ہے وہ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ جزاکم اللہ خیرا، والسلام۔